السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں رؤوف حسن صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب. اچھا سر، یہ آپ سے جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور رہائی، اس کے بعد اب پہلی مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور یقیناً آپ نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، بہت مشکل وقت گزارا ہے، تو کیسا رہا تھا یہ وقت، کیسا گزرا؟ قید ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے. بالکل. وہ میں نے ایک جگہ اور بھی بیٹھ کے یہ فیض صاحب کا شعر جو ہے مجھے یاد آتا ہے. وہ میرا خیال ہے بڑا کوئی حسب حال ہے جس کا ایک پہ شب فراق اپنا پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر سنبھل گئی. واہ. لیکن سر اس دوران ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آپ کے لیپ ٹاپ اور آپ کے فون میں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکل گیا ہے. بھارتیوں کے ساتھ روابط، جناب فیض حمید کے ساتھ روابط، اڈیالہ جیل میں روابط، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا جیسے کہ ریاست کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس میں جو مین کردار ہیں وہ رؤوف حسن ہیں. بھارتی راہل رائے چودھری اس کا نام ہے جی. وہ IISS جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز UK کا سیکنڈ لارجسٹ تھنک ٹینک ہے. میں بھی ایک تھنک ٹینک چلاتا ہوں. جی بالکل. وہ اس کا جو ساؤتھ ایشیا ڈویژن ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں راہل رائے چودھری، جو کہ جن کے ساتھ میرے بالکل روابط تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم پاکستان کا کیس فائٹ کرتے ہیں. ان کے تھنک ٹینک میں میں نے کئی دفعہ جا کے لیکچر دیا ہے وہاں. انہوں نے فنکشنز آرگنائز کیے ہیں میرے لیے. ابھی انہوں نے بحرین میں مجھے بلایا ہوا تھا، میں نہیں گیا. تو یہ PTI جوائن کرنے سے پہلے بھی آپ کے ان سے ایسے ہی روابط تھے؟ بالکل بالکل. اور کرن تھاپڑ، ان سے بھی روابط تھاپڑ کے ساتھ میرے ریسنٹ روابط ہیں، مطلب کوئی تقریباً پچھلے 5-6 سال میں. اور انہوں نے مجھے انٹرویو بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ میری ایکسچینج ہوتی رہتی تھی. وہ مجھے اپنے پروگرامز بھیجتے تھے، میں کبھی کبھی ان کو اپنے پروگرامز بھیجا تھا. وہ سب کچھ موجود ہے اس کے اوپر. سر آپ اس لیے کوشچنز اٹھے کہ ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی ان روابط کی اس وقت میں، کیونکہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان اور سیکریٹری اطلاعات تھے. یہ میرے جو تعلقات ہیں یہ پرانے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ IISS کے ساتھ میرے بہت پرانے تعلقات ہیں. میرا تھنک ٹینک کو 14-15 سال سے آپریٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ ہے. ابھی کے تو روابط نہیں ہے، نہ ہی کرن تھاپر کے ساتھ ابھی کے روابط ہیں. دیکھیے، ایز سیکرٹری انفارمیشن پارس آپ سمجھیں گی، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں دنیا بھر سے سارے جو جرنلسٹس ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں، ان کے ساتھ روابط رکھوں، ان سے میں انٹریکشن رکھوں. میں نے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے اور یہ میری جاب کی ایک کمپوننٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ. سر جو پرائیویٹ چیٹ ہے نا، میں اس پہ پتہ ہے کبھی بات کرنا پسند نہیں کرتی اور اچھا بھی نہیں سمجھتی، لیکن چونکہ آپ کی یہ جو چیٹ تھی وہ پبلک ہوئی ہے، اس لیے میں اب آپ سے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جو آپ کی اسکرین شاٹس میڈیا کے اوپر شیئر ہوئے ہیں اس میں تو آپ ان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج مخالف بیانی کی بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو یہاں پر عوام ہے انہوں نے بھی فوج کو کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے یہ سوالات آپ یہ نکال کے دیکھیے، یہ اگر آیا ہے اس قسم کی کوئی چیز تو میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی کوئی چیز لکھی ہوگی. باقی فوج کے بارے میں تو میں بات کرنا، کنفرنٹیشن کا ورڈ آپ نے استعمال نہیں کیا، فوج کے بارے میں تو میں بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میرے اپنے ویوز ہیں اور وہ ویوز جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے. میں پچھلے 40-45 سال سے لکھ رہا ہوں اخباروں میں، وہاں میں ایکسپریس کرتا ہوں اپنے ویوز. میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھتا ہوں، وہاں میں ایکسپریس کرتا ہوں اپنے ویوز. اور میری ایک بری عادت ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، جو میرے اندر ہے وہی باہر ہوتا ہے. ویوز تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کرنا یہ کوسچن مارک ہے. ان لوگوں کے ساتھ میں نے پتہ نہیں کون سے ویوز شیئر کیے ہیں، کون سے نہیں کیے، لیکن اگر میں نے شیئر کیے بھی ہیں تو کیا ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ آن لائن جا کے میری وہ ساری جتنی بھی پبلک اسپیچز ہیں، میری جو پبلک پریزنٹیشنز ہیں، میری جو میرے آرٹیکلس ہیں، وہ میرے سب ویوز کیری کرتے ہیں نا. سو یہ کوئی مطلب میرے کوئی ویوز چھپے ہوئے نہیں ہیں. مجھے ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کو ویسے ہی پتہ ہے. ان کو ویسے کیا پتہ ہے سر؟ سب اس لیے ان کو پتہ ہے میرے ویوز کیا ہیں. اچھا. جو ویوز میں لکھتا ہوں، میرے آرٹیکلس پڑھ لیجئے، ان میں بھی پتہ ہے آپ کو کہ میرے ویوز کیا ہیں. میں نے چھپایا ہی کوئی نہیں ہے. میرے آرٹیکلس کئی دفعہ بین ہوئے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں فوج اور عوام کی کنفرنٹیشن کی کوئی بات ہو؟ نو، میں کیوں کروں گا؟ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ڈائلاگ کو ہمیشہ پریچ کرتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ پرابلمس ہیں اس ملک کے اس وقت،
اور میں اس میں سے اسپیسیفکلی ایک مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور آج کل میں اور زیادہ کر رہا ہوں, وہ ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پرابلم ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ بھی بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. صرف کیا بات ہے, وہاں بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ ڈائلاگ کو اور مذاکرات کو اور بات چیت کرنے کو پریچ کرتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈیڈ اینڈ پہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی, الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کی لڑائی, چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی لڑائی, بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی لڑائی, پھر وفاق سے خیبر پختونخوا کا تصادم. سر آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے, اور ایک قدم اگر آپ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں تو معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں, بن سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں, یہ لڑائی جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے, کس کے کانٹیکٹ کی وجہ سے ہے. نمبر 2, عوام تو ہم سے محبت کرتے ہیں. 8 فروری کو اسٹیبلش کر دیا انہوں نے کہ لڑائی میٹر ہی نہیں کرتی ہے. لیکن عوام تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو تو پسند کرتے ہیں نا, یہاں پہ وہی پاپولر زیادہ لیڈر ہو جاتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے. دیکھیں میاں صاحب جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو کتنے پاپولر ہوئے تھے. نہیں, میں بلیو نہیں کرتا فارس, آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. آئی ڈونٹ تھنک کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بکتا ہے. آئی تھنک کہ کون بیانیہ دے رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, وہ میٹر کرتی ہے. خان صاحب ایک ڈسٹنکٹیو لیڈر ہے, میں نہیں اس سے زیادہ کو بات کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ وہ پھر مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. مثلاً یہ جو چیزیں ہیں میری, وہ ابھی تک تو میرا فون ہی نہیں آیا, انہی کی کسٹڈی میں ہے. کبھی آیا تو میں آپ کو بھی دے دوں گا. سر وہ جو آفس کا کمپیوٹر تھا, وہ جو ورک اسٹیشن, وہ میرا تو ہے ہی نہیں, میں ان پہ تو کام ہی نہیں کرتا. وہ مل گیا واپس یا ابھی بھی وہ بھی انہی کے پاس ہی ہے؟ سارے کمپیوٹرز وغیرہ انہی کے پاس ہے. پورا وہ واٹر ڈسپینسر بھی وہ لے گئے تھے اٹھا کے, جو آئے ہوئے ہمارے دفتر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوا. اچھا, ابھی پچھلے دنوں جو آئینی ابھی ترمیم کا بڑا شور مچا ہوا تھا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی مفاہمت کا راستہ کھولتی تو وہ جو مسودہ جس کا بڑا شور تھا اس میں آپ کی بھی کچھ تجاویز شامل ہوتی, کچھ گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹتی, اور افہام و تفہیم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا؟ وہ مسودہ کون سا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بات کر رہے تھے مسودوں کی, جو رات کے اندھیرے میں آیا ہے, جبکہ اس وقت 11 بجے میرا خیال ہے کنوین کیا گیا تھا سیشن, تو اس سے پہلے کچھ دیر پہلی دفعہ مسودہ وہ ملا تھا. تو آئینی ترامیم کیا اس طریقے سے ہوتی ہیں رات کے اندھیرے میں؟ آئینی ترامیم کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کنسنسس سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. آپ پہلے کیا آپ نے کروانا ہے اس کا ڈرافٹ آتا ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز آپ اس میں کنسلٹ کرتی ہیں, اپنے تئیں بات کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, کمیٹیز میں جاتا ہے, وہاں ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں سے اپروول ہو کے آتی ہے, اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے. نہ کوئی مسودے کا پتہ, نہ وہ پریزنٹ ہوا, نہ جو کیبنٹ ہے اس کا اجلاس ہوا, نہ وہاں سے اپروول آئی. مسودے کو 6-7 گھوم رہے تھے. بلاول صاحب کو ایک مسودہ ملا ہے, مولانا صاحب کو دوسرا ملا ہے, ہمیں پتہ نہیں ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. پی ایم ایل این کے پاس مسودے, وہ بھی پتہ نہیں کون. تو اٹ واز اے جوک. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو حاوی کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر, کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اپنے ہاتھ میں پرائم منسٹر رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا برائی ہے آئینی کورٹ میں؟ یہ تو کئی ممالک میں, جرمنی میں بھی ہے. آئینی کورٹ ایک لمیٹڈ آپریشن ہوتا ہے اس کا, اور اس کو سبقت نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کورٹ کیسے ہوگا, اس کے سارا. دوسری بات ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے پاکستان میں. پاکستان میں 3 پلرز ہیں سیاست کے, جی. ایک لیجسلیچر ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, اور ایک جوڈیشری ہے. یہ تینوں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر آپریٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ورچولی یونانیمسلی انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک ریزولوشن پاس کیا. لیکن 1 یا 2 دن کے بعد آپ جو ایگزیکٹو ہے وائٹ ہاؤس میں, اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو فردر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. دس از اٹ. آپ کا ریپرزینٹیٹیوز, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, اس کا ایک اپنا کام ہے, وہ کام کر رہا ہے. ایگزیکٹو اپنا کام کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. لیکن ہم یہاں عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس سے بالکل اگری نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی, وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور, انڈیپینڈنٹ 3 پلرز آف دا اسٹیٹ, وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے. انفارچونیٹلی ایگزیکٹو بھی اس وقت جو ہے, مطلب لیجسلیچر بھی تابع ہوئی ہے اس وقت ایگزیکٹو کے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی سیپریٹ ہونا چاہیے. آپ ابھی امریکہ کی ایگزامپل دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ججز کو پارلیمنٹ تعینات کرتی ہے. اور سر لیکن پھر کیا لگ رہا ہے کہ کہیں سے ان کو کوئی ڈکٹیشن مل رہی تھی, یا پھر کچھ لوگ تھے جو اپنا فیصلہ امپوز کرنا چاہ رہے تھے, اور ڈر خوف یہ تھا کہ کہیں اس کے اوپر عدلیہ ریئیکٹ نہ کر دے, یا وہ کہیں پریمپٹ کر کے کوئی فیصلہ نہ لے دے, اس لیے بھی اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ لگے. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں, 1-2 سب فیکٹرز ہو سکتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ نے یہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تعینات کرے ججز کو, تو اس کو آپ ڈیبیٹ کریں, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. اب باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ اس پہ اعتراض نہیں, آن بورڈ لیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ ڈسکشن میں اگر آپ کی کنسنسس ہے, سب سے پہلے تو لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ ہونی چاہیے. ہماری تو کنسنسس یہ, ہمارا تو کنٹینشن یہ ہے کہ دس از ناٹ اے لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ. وہ کب آئی تھی آخری دفعہ؟ پی ٹی آئی کے انڈر.
PTI के अंडर थी. That was a legitimate parliament. यहाँ के कंप्लीट लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे और वो इलेक्ट हुई थी. उसको लोगों ने इलेक्ट किया था. कोई रात के अंधेरे में वहाँ खून नहीं मारा गया था, लूटा नहीं गया था मैंडेट लोगों का. ये तो एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, जो 8 फरवरी को इलेक्ट हुआ. अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था. मैं आज भी कहता हूँ बैठें, बात करें और इस मसले को हल करें, बिकॉज रियासत सफर कर रही है. एट द एंड ऑफ द डे लोग सफर कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए उनको सफर. ठीक, सफर तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि अगर मौलाना साहब साथ देते थे ना हमारे और नंबर गेम पूरी हो जाती, तो फिर तो जो आईनी तरमीम है वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उसका हक है. मौलाना साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. मौलाना साहब के रिपोर्ट अगर उनको मिल भी जाते तो उसके बावजूद, उसके ओवर एंड अबव दैट भी उन्होंने हमारे लोग किडनैप किए हुए थे. ये बात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. और ये बात ठीक है कि नंबर गेम में भी शफाफियत होनी चाहिए सर. लेकिन देखिए ना, वो आपके जो मुखालफीन है वो कहते हैं कि जब PTI की गवर्नमेंट थी, जिसकी अभी आप थोड़ी देर pहले बात भी कर रहे थे, तो उसमें भी एक दिन में 22 कवानीन पास हुआ करते थे और सबको पता है कि नंबर गेम कैसे पूरी की जाती थी. और आपको भी मालूम है ना रऊफ हसन साहब, अगर कोई गलती पास्ट में हुई है तो क्या हमने कसम खा ली है कि हमने वो गलतियां फर्दर परपेचुएट करनी है, फर्दर एग्रेवेट करनी है? कोई तो एक मकाम आना चाहिए ना इस रियासत की तारीख में जम के आप अपने आप को सही पटरी के ऊपर डालो. सर ये कैसे क्या जरूरत थी कि 8 फरवरी को इस किस्म का मैंडेट चोरी किया जाता, जो कि मैंडेट अवाम ने खान साहब को दिया था? ये गलतियां तो कैसे दुरुस्त होंगी जिनकी आप बात करें? कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करके दूर होंगी या सियासी जमातों के साथ बैठ के दूर होंगी? अल्टीमेटली सबके साथ बात होगी, लेकिन बेसिकली इस वक्त जो इशू है वो PTI का, वो PTI की जो सबसे बड़ा जो इस वक्त एक ब्लॉकेट कहना चाहिए वो एस्टैब्लिशमेंट है और उसके साथ बातचीत होनी चाहिए. आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, तो वैसे तो फिर अगर ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई तो इसका क्रेडिट तो फिर आप देते हैं ना मौलाना साहब को? मौलाना साहब ने बहुत, मैंने उनकी पहले भी उनकी तारीफ की है. फ्रेंकली मैं एक क्रिटिक रहा हूँ, लेकिन मैं फील करता हूँ कि मैं ये सब कुछ देख के मैंने अपने आप को तब्दील किया. आपका सोशल मीडिया भी बड़े उनके गुण गा रहा है, तो आपको ये एहसास होता है कि माजी में जो कुछ किया गया, उनके खिलाफ जो बातें की गई, डीजल के नारे लगाए गए, वो नहीं होना चाहिए था? एहसास होता है कभी? वैसे ना होता तो अच्छा होता. मेरा ख्याल है कि हमें पॉलिटिकल कल्चर को बदलना होगा, चेंज करना होगा, और वो एक दूसरे के साथ बातचीत का कल्चर जो है उसको इवॉल्व करना होगा. एक दूसरे के साथ बैठ के मसाइल को, मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करनी होगी एट सम पॉइंट इन टाइम. देखिए, खान साहब ने महमूद खान चकज़ई साहब को भी मैंडेट दिया हुआ. हम डायरेक्टली तो इन जिनको मैंडेट चोर कहते हैं उनसे बात नहीं करना चाहते 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब के कहने के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, उन्होंने खान साहब ने उनको प्रेरोगेटिव दिया हुआ कि आप जाके एंगेज करें, और एंगेजमेंट हुई भी है. मैं आपको ये बता सकता हूँ. अच्छा, एंगेजमेंट हुई. किस लेवल तक हुई है? राना सना साहब के थ्रू हुई है. अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ तो कोई पॉजिटिव जवाब भी दी थी, आपको पता है, स्टेटमेंट भी दी गई. देखिए, अगर आप सिद्के दिल से कोई एक इनिशिएटिव लेंगे तो रास्ते निकल आते हैं, किसी न किसी स्टेज के ऊपर रास्ते निकल आते हैं. तो मैं फर्म बिलीवर. मौलाना साहब से जब मुलाकात हुई तो फिर आपको क्या लगा कि मौलाना साहब जो है वो गवर्नमेंट के सामने कब तक रेजिस्ट कर सकते हैं? असूल की बात कर रहे हैं वो, उनके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही है, असूल की बात हो रही है. वो भी अपने असूल पर खड़े हुए हैं, हम अपने असूल के ऊपर खड़े हैं. उन असूल में, उनके असूल और हमारे असूल में हम आगे है इस वक्त. तो पॉलिटिक्स में ये होता है. आज हम इकट्ठे खड़े हुए हैं. मेरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि ये हमांगी जो है वो जारी रहे फ्यूचर में भी. लेकिन अगर कल को मौलाना साहब गवर्नमेंट के साथ जाके खड़े हो जाते हैं सपोज, तो सर फिर आपका प्लान बी क्या होगा? कुछ उस पर भी तो आपने सोचा होगा ना कि क्या करना है. डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस के ऊपर हुकूमत के साथ खड़े होते हैं. अगर वो खड़े होते हैं तो कोई ना कोई तो होगा ना, एग्रीमेंट होगा कि ये जो मसवदा तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया. आप देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में, आपको पता है ना, रातों रात कुछ भी. मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इतनी कैटेगोरिकल स्टांस लेके वो बैकआउट करेंगे, नहीं. तो सवदा चेंज जब होगा तो हमारे पास भी आएगा, फिर उसकी बेसिस के ऊपर बात होगी. फिर देखेंगे कि मौलाना साहब कहाँ ठहरते हैं. उसके बाद पहले अपना देखना होगा कि वेयर डू वी स्टैंड. अगर कोई एक रिवाइज्ड किस्म का मुसवदा हमारे पास आता है जिसमें कि जो तरामीम है वो डेमोक्रेटिक होती हैं, मतलब जिसमें किसी अदारे को मफकूद करने की कोशिश नहीं की जाती, किसी अदारे को शिकंजे में कसने की कोशिश नहीं की जाती, और मतलब फेयर तरीका है. कंसेंसस बिल्ड कर लेंगे, हम भी बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे. लेकिन डिपेंड करता है ना कि करना क्या चाह रहे हैं. इस वक्त जो करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, वो दोनों हम रिजेक्ट कर चुके हैं. राइट सर, देखें अभी तो अपनी बेवकूफ़ियों और अपनी नाअहलियों और नालायकियों की वजह से शायद गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकी, इसमें कामयाब नहीं हो सकी. लेकिन अगर वो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद दोबारा ये तरमीम पास करवाने की कोशिश करती है, चूँकि खान साहब ने भी ये बात की है कि गवर्नमेंट ये तरमीम पास करवाने की भरपूर कोशिश करेगी, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? और क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये A to Z जो तरमीम है इनको नल एंड वाइड कर सकती है?
دیکھیے میرا نہیں خیال, ہاں یہ ایک بات کہ وہ کریں گے کوشش, بالکل 100% مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کریں گے, پھر شپون مارنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ مولانا صاحب کی اگر ان کو سیٹ, اول تو مجھے یقین ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے ان ترامیم کو, جو ہمیں امپریشن, بڑا کلیئر امپریشن آج ملا ہے, پہلے بھی مل رہا تھا, یہی ہے. اس کے بعد اگر ان کی وہ سپورٹ آ بھی جاتی ہے, ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں, تو پھر بھی ان کے پاس ووٹ پورے نہیں, نمبرز پورے نہیں ہیں. پھر ان کو ہمارے کتنے لوگ کڈنیپ کریں گے, وہ بھی انہوں نے پہلے بھی کیے تھے, کوشش کی تھی. آپ کی طرف سے کوئی چانس نہیں ہے پھر؟ سوال ہی پیدا نہیں. رائٹ, آپ نے بھی کہا, مگر یہ بھی ایک دیکھیے ایک فینومینن ہے پارس کے. دیکھیے اس ملک میں ہمیشہ جو لیجسلیٹر ہے وہ انڈر پریشر آ کے اس نے اپنی لائلٹیز بدلی ہے. ٹھیک ہے, پہلا موقع ہے خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, یہ ہے فاؤنڈیشن جمہوریت کی. خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور عوام بھی ڈٹی ہوئی ہے ان کے ساتھ, فاؤنڈیشن ہے جمہوریت کی. ابھی آپ نے یہ کہا کہ عدالتی جو آئینی عدالت ہے اس کے قیام پہ آپ کو اعتراض ہے. میں صرف ایک چیز اس پہ اور پوچھنا چاہ رہی ہوں, اور کن باتوں کے اوپر اعتراض ہے؟ کیا ججز کی مدت ملازمت پر بھی پی ٹی آئی کو اعتراض ہے, یہ جو آئینی ترمیم میں رکھی گئی تھی شکیں, اور چیف جسٹس کی جو تعیناتی کے طریقہ کار کی تبدیلی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ سب کے اوپر اعتراض ہے. دیکھیے ہمارے بیسک دو اعتراض ہیں. نمبر ایک کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ لیجیٹمیسی اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ جی جسٹس قاضی صاحب ایک کانٹروورشل جج ہو چکے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, ان کی ریٹائرمنٹ تک کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد کریں. تیسری, جیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو لے کے آئیں اور وہ اس کی جو تمام جو اس کے سٹیپس ہیں ان کو پورے کریں, کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے, اس کو ہم بھی سپورٹ کر دیں گے. جس کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے ہم نہیں سپورٹ. سر جیسی بھی ہے ویسے ڈیفیکٹو ہی صحیح, لیکن پارلیمنٹ تو یہی ہے. مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں نا کہ ظاہر پارلیمنٹ تو پھر یہی ہے. لیکن آپ نے قاضی فائز عیسی صاحب کی بات کی, تو قاضی فائز عیسی صاحب کو اگر کسی بھی طرح ایکسٹینشن مل جاتی ہے, چونکہ گورنمنٹ کا ارادہ یہ ہے کہ اوور آل تمام جو ادارے ہیں وہاں سب افسران کو توسیع دے دی جائے, تو پھر کیا آپ کریں گے یا کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ تو بہت بڑا کرائسس کریٹ ہو جائے گا اس ملک میں. جی دیکھیے یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن بدلنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ توسیع نہیں دے سکتے, نہ آپ ججز کو دے سکتے ہیں نہ آپ کوئی اور دے سکتے ہیں. تو سر وہی تو بدل رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو تو بدلے نا, اس کو نہیں بدلنے دیں گے. ہمارے پاس نمبرز ہیں ہولڈ کرنے کو, ہم نہیں بدلنے دیں گے. ایسے ڈکٹیٹوریل امینڈمنٹس ہم نہیں ہونے دیں گے. اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بہت سارے اور لوگ آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر ہی. آپ دیکھیں گے وقت آئے گا جب آئے ووٹنگ کریں. اگر آتی ہے ووٹنگ تک اگر نوبت پہنچتی ہے تو اول تو یہ خود ہی ان کو پتا چل گیا ہوا ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے نا وہ کوششیں کرتے رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے. شپون ماریں گے, پھر 1 2 3 بنیں گے, تو آپ کے لوگ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے. بالکل کھڑے ہوں گے. اگر نہ کھڑے ہوتے تو ہو چکی ہوتی پاس سے. انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی آپ لوگوں کو پھر طلب کیا, تو اب وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے اور ان کا رویہ کیسا ہے الیکشن کمیشن کا آپ کے ساتھ؟ ہمارا جتنا جو اس کا ریکارڈ تھا نا ہمارا الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشنز کا, آئی واز دی چیف الیکشن کمشنر, ابھی آئی ایم اسٹل دی چیف الیکشن کمشنر. تو وہ سارا جو ریکارڈ تھا ہمارا, جس دن انہوں نے مجھے اریسٹ کیا ہے اور انہوں نے اسولٹ کیا دفتر کو, وہ سب کچھ لے گئے ہوئے ہیں. ہمارے پورے انہوں نے کمپیوٹر لے گئے, توڑ دیے, اسکرینس توڑ دی, ہمارے وہ سارے ڈارک رومز تھے ان کو ختم کر دیا, ہمارا مانیٹرنگ روم تھا اس کو تباہ کر دیا, سب کچھ لے گئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں جا کے ابھی جو بلایا گیا تھا کچھ بھی نہیں ہے, تو کیسے کنونس کریں گے آپ انہیں؟ ہم نے ان کو کہا کہ یہ ہے, یہ سچویشن ہے, آپ ایف آئی اے کو کہیں جن کے پاس وہ مواد ہے ہمارا کہ واپس کریں. دیٹس اٹ. تو 2 اکتوبر تک کا جو ٹائم دیا ہے انہوں نے, دیکھیے بیک اپ کمپیوٹر کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے گئے ہوئے, جو اوریجنل فائلز تھی وہ لے گئے ہوئے. آپ آ کے میرے کمرے کا حال دیکھتے تو آپ خالی ہاتھ ہیں. اب 2 اکتوبر تک کو جو اگلی سماعت ہے اس میں کیا ہوگا پھر؟ خالی ہاتھ ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے آج کہ جی آپ ان سے ہمارا مواد ہمیں واپس لے کے دیں, ڈیٹا واپس لے کے دیں, وہ جو کہ فائلز میں ہے اور وہ جو کہ کمپیوٹرز کے اوپر ہے پڑا ہوا. سر آپ نے یہ تو بہت بڑا موقع دے دیا الیکشن کمیشن کو, وہ کہیں گے ہمیں آپ کی سچویشن سے کیا, وہ تو ریجیکٹ کر دیں گے ہر چیز کو. جی مطلب پرابلم ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, دیکھا ہوا ہے کس طریقے سے وہاں اسولٹ ہوئی ہے, کیا کیا ہوا ہے اس دفتر میں. تو ہمارے پاس پکٹوریل ایویڈنس موجود ہے اس کی. تو ان کے آج we will have to approach a court of law, we'll have to go to the Supreme Court. ہم لے کے جائیں گے اس مسئلے کو, وہاں لے کے جائیں گے. ٹھیک. ویسے حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں JUIF کو بھی طلب کر لیا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ کبھی نظر نہیں تھی الیکشن کمیشن. اور is there a message there? وہ کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے. آپ بلائیے نا ان کے جو ہیں وزرائے گرامی, ان کو بلائیے, ان کو 60 ڈیز دیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ 60 ڈیز دیے JUIF کو بھی کہ آپ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز اپنے کرائیں. ٹھیک. اچھا سر, ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود اداروں کو پرووک کر رہی ہے کہ وہ کوئی ماورائے آئین کام کر دے, جیسے کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے رؤوف حسن صاحب؟ فارس سیاست کو سیاست کے طور کے اوپر سمجھیے. سیاست میں بیان جو دیا جاتا ہے وہ اس کو
لٹرلی نہیں لینا چاہیے کبھی بھی. ہاں کہ اپنے طریقے ہیں. اب علی امین گنڈاپور صاحب اپنے طریقے سے اپنی حکومت سر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں اپنے ادارے کو ٹھیک کرو. جو کچھ صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی اس کو تو خان صاحب نے بھی کنڈیم کیا نا, اور کہا کہ غیر مناسب تھی. پنجاب میں ڈھول اور باجے لے کر آؤں گا, مطلب ایک سی ایم کو یہ زیب دیتا ہے. میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ جی بد زبانی کسی قسم کی کسی کے بارے میں کی جائے. آئی وڈ ناٹ ڈو دیٹ. سو میں تو وہ ایک سیاست کا ایک عنصر. کیسے روکیں گے ان کو؟ وہ تو اگر آگے بھی جلسے ہوتے ہیں اور اس میں یہی تو کہا جا رہا ہے نفرت انگیز تقاریر کی جائیں گی اور پھر وہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا. تقاریر نہیں کی جائیں گی. جو علی امین گنڈاپور کا بیان ہے اس کو پھر میں سیاسی بیان نہیں سمجھوں کہ وہ سیاسی ڈیفینیٹلی یہ سارے بیانات جتنے بھی سیاستدان دے دیں میں تو ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سیاسی بیانات جو ہیں وہ اس کو ذرا ہولڈ کیا کرے تھوڑے سے. خان صاحب خوش ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات سے؟ نہیں, خان صاحب کی عوام کو خوش کرتے ہیں, پھر یہ سمجھتے ہیں عوام ایسے بیانات سے خوش ہوتی ہے. دیکھیے سیاست یہی ہے. سیاست میں آپ نے کسی خوش کرنے کے لیے ہے, یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایک اپنے جذبات جو ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں بیکاز یو آر ان دی ریلم آف پالیٹکس. سو آپ کا ایک طریقہ کار ہے, آپ اس طریقے سے بڑھتے ہیں. مطلب یہ پاپولرزم ہے جیسے کہ وہ ٹرمپ وغیرہ کرتے ہیں, اور مطلب کہ اس میں کوئی پریکٹیکل اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ مطلب کہ خدا نخواستہ کے پی جو ہے وہ فارن پالیسی کو ٹیک اوور کر لے گا, یہ چیزیں نہیں ہوتی نا, نہ ہوں گی, نہ ہونی چاہیے. مطلب جو کارکنان ہیں وہ پرجوش ہوتے ہیں, عوام پرووک ہوتی ہے, جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ مشہور ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے. پتہ نہیں مشہور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, مجھے یہ نہیں پتا مشہور ہوتی ہے یا سوالات اٹھ جاتے ہیں. وہ تو میرا خیال آپ بھی سوالات زیادہ اٹھ جاتے ہیں, سوالات اٹھتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنیکشن, کوئی رابطے وغیرہ ہیں اس وقت؟ علی امین گنڈاپور صاحب کا رابطہ ہے. وہ جو ہم نے بریک تھرو ایک ہوا تھا اس سے پہلے بھی تھا ان کا تھوڑا بہت تھا, اس کے بعد بھی ان کے رابطے ہیں, بات چیت ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. دیکھیے وہ چیف منسٹر ہیں, چیف منسٹر نے صوبہ چلانا ہے, اور صوبہ جو ہے وہ انہوں نے فیڈریشن کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اپنے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا شروع سے پہلے دن سے ہماری پالیسی ہے. اور کے پی ایک ریسٹو پروونس ہے, اور وہاں جو آپ کو پتا ہے کہ فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت عمل دخل ہے. سو ان کی انٹریکشن ان کے ساتھ خاصی رہتی ہے. اچھا, ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ ان کا رابطہ ہے, لیکن ان کے علاوہ کیا کسی اور کا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ چونکہ کچھ خبریں ہیں کہ آپ کے کچھ اور لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اگر پارٹی کے کچھ اور لوگ انڈیویجول بیسس کے اوپر ان سے رابطے میں ہیں تو فرینکلی ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی objection کی بات نہیں ہے اگر ہے, بیکاز الٹیمیٹلی اگر وہ پارٹی کو بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ بروکر کرنا چاہتے ہیں کوئی کانٹیکٹ, ان کو بات چیت, آئی تھنک دیٹس ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. خان صاحب نے تو منع کیا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اتنی دیر تک ہم نے بار ہم کہتے تھے, میں بھی کہتا تھا دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, میں آج بھی کہتا ہوں. لیکن آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے. اب ہم جا کے ان کے ہاتھ جوڑ لیں گے, مذاکرات ہوں گے, وہ مان جاتے ہیں, بروکر کرتے ہیں. خان صاحب بہت ریزنیبل آدمی ہیں, بات چیت کو کبھی انکار نہیں وہ کبھی کریں, کبھی نہیں کریں. آپ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی رہا, یا خاص طور پہ آپ کسی مذاکرات بات چیت وغیرہ کا حصہ رہے؟ نہیں, میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بات چیت کا حصہ نہیں رہا. میں کسی کمیٹی کا ممبر نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, نہ ہی مجھے خان صاحب نے امپاور کیا کہ میں ان کے ساتھ کوئی رابطہ کروں. اچھا, جناب فیض حمید جو ہیں ان کے نیٹ ورک کا رؤف حسن صاحب کتنا چرچا ہوا نا, کتنی اس پہ بات ہوئی کہ بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. تو واقعی کوئی بڑا نیٹ ورک ایسا چل رہا تھا اور اب ٹوٹ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے کیا؟ یہ سوال تو جنرل فیض حمید سے کریں آپ. میں نے آپ سے یہ فیض حمید صاحب کے نیٹ ورک کا سوال اس لیے کیا چونکہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ جناب فیض حمید کے نیٹ ورک کا جو اہم سب سے کردار تھے وہ رؤف حسن تھے, اور آپ کے ان کے براہ راست روابط تھے, اور آپ کے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے جو رابطے تھے آپ اس میں بھی روابط کار تھے. میں ان کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھا, تو ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا میں فوکل پرسن تھا. وہ اس کمیٹی کی میٹنگ کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی کو پریزائڈ کرتے تھے پرائم منسٹر, اور اس میں چیف پیامی اسٹاف تھے, چیف آف آئی ایس آئی تھے, اور چیف آف آئی ایس ٹی آر تھے. وہ آتے تھے ان کی طرف سے. تو وہاں پہلی دفعہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. سلام دعا, اور وہی سلام دعا ان کے ساتھ رہی ہے میری. کوئی واٹس ایپ کال, ان کا کبھی مجھے فون آ جاتا تھا, ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, وہی ان کے ساتھ جو ایک بیسک ایک یہی جو اسلام دعا کا جو تعلق تھا وہ میں اکنالج کرتا ہوں کہ وہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا. کوئی اس کے علاوہ آپ کی گرفتاری سے پہلے جناب فیض حمید کے ساتھ سیاست یا خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کسی چینل سے کوئی رابطہ نہیں تھا؟ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا. خان صاحب کا ان سے کسی چینل کے ساتھ کوئی رابطہ تھا سر؟ میں تو نہیں بتا سکتا, میں تو خان صاحب سے نہیں, یہ بات ان سے کبھی میری ہوئی نہیں ہے کہ رابطہ ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اس کا جواب تو فیض حمید دے سکتے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب, فارمر پرائم منسٹر صاحب خان صاحب دے سکتے ہیں. ٹھیک.
میری اپنی ذاتی جو ہے مطلب جیل میں رہ کے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے، چونکہ یہی تو کہہ رہے ہیں بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا، جیل میں فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی، کیسے ہو رہی تھی؟ یہ سارا فیک سٹف ہوتا ہے جو کہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے فیک سٹف پروموٹ کیا جاتا ہے. میری ذات کے بارے میں جو کچھ ہے مجھے سخت تکلیف ہے کہ ایک شخص جو کہ میں I could have been living anywhere in the world, I can still do that. میرے پاس میرے 25 تھنک ٹینک ہے جو مجھے کئی دفعہ مجھے وہ ابھی بھی اس عمر میں بھی مجھے وہ بلاتے ہیں کہ جی آ جائیے. میں خود I'm a senior fellow at King's College London, 2 سال ہو گئے میں وہاں سے یہاں آیا ہوا. مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 75 سال کمٹ کیا اسی ملک کو، اور میں کہتا ہوں میں نے یہیں رہنا ہے، میں نہیں جا رہا کہیں. میرے بچے جو ہیں مجھے وہ چیختے ہیں میرے اوپر کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، یو ویسٹنگ یور ٹائم. وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں پینڈنگ ہیں جو میں نے ختم کرنی ہے جا کے. میں اگر میرے جیسے کمٹمنٹ والے شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جو ہے یہ مطلب لغو قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو پھر میں کیا کہوں میں؟ کب ہم اپنے لوگوں کی کب عزت کرنا شروع کریں گے؟ وہ لوگ جو کہ اس ملک کا، اس قوم کا، اس ریاست کا کیس فائٹ کرتے ہیں. میں پچھلے 14-15 سال سے اس تھنک ٹینک کے اوپر بھی میں ریاست کا کیس فائٹ کر رہا ہوں. امریکہ کے ساتھ میرا ڈائلاگ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ. تو بڑے الزامات اس وقت میں لگ رہے ہیں. میں بھی آتی ہوں باقی کچھ اور چیزوں پہ بھی. یہ بتائیے کہ خان صاحب کا یہ جو ایکس اکاؤنٹ ہے یہ کون آپریٹ کر رہا ہے، اور اس پہ جو کچھ ٹویٹ ہوتا ہے کیا اس میں خان صاحب کی مرضی شامل ہوتی ہے؟ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے ساتھ کیا کوئی لنک ہے؟ کیا کچھ کون آپریٹ کرتا ہے؟ فرینکلی آئی ڈونٹ نو. میرے ڈومین میں نہیں آتا سوشل میڈیا. جو جبران الیاس کا نام آتا ہے، پتہ نہیں کون کرتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کون کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے. میں نہیں آپریٹ کرتا. آئی نو دیٹ مچ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہے خان صاحب جیل میں ہیں، وہ کیا ان سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی یہ آپ کا جو یہ میجک کیسے ہوتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے وہ کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں وہی میرے علم میں. کیا وہ چاہتے ہیں یہ؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ میکنزم جو ہے اگر کوئی ہے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے. میں مین اسٹریم میڈیا کو ہینڈل کرتا ہوں، وہ میں کر رہا ہوں. اب things have normalized just a little تو وہ شروع کر رہا ہوں. صاحب 2 کروڑ لوگ ہیں خان صاحب کے اکاؤنٹ پہ، ایکس اکاؤنٹ پہ، جو ان کے فالوورز ہیں. اس پہ کوئی بھی چیز اگر پوسٹ کر دی جاتی ہے تو وہ کون کر رہا ہے؟ مطلب یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا خان صاحب کو پتا ہوتا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ There is a social media network which is operating. وہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون ہے وہ لوگ. یہ والنٹیئر گروپ ہے جو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلاتا ہے. آپ دیکھیں خان صاحب سے جو صحافی بات کرتے ہیں جیل میں، جو گفتگو ہوتی ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے اکاؤنٹ پہ زیادہ شدت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پوسٹ کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے نا کہ ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، کیا پوسٹ ہونا چاہیے؟ صحافیوں کے ساتھ گفتگو تو رپورٹ ہو جاتی ہے، وہ تو ہو جاتی ہے، اس پہ بات کی ہوتی ہے، تو اس سے تو وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. جو بھی سوشل میڈیا آپریٹ کرتا ہے، میرے بل میں کوئی تقریباً 40,000 بندہ ہے جو کہ اس وقت ایسوسیٹڈ ہے in an exclusively voluntary capacity. یہ میرے علم میں ہے. آپ دیکھیں 1971 سے متعلق پہلے ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی، آپ سے بھی رابطہ ہوا اور آپ سے پوچھا گیا، آپ نے اسے لاتعلقی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا تھا میں خان صاحب سے اس کے متعلق بات کروں گا. خان صاحب نے بھی ریگریٹ کیا تھا بعد میں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پورشن میں نہ اس کو ایڈٹ کرتا، یہ بھی انہوں نے. لیکن ابھی پھر اسی طرح کی ٹویٹس ہو رہے ہیں، ابھی پھر ریسنٹلی ہوا ہے. دیکھیے میں نہیں چاہوں گا کہ ایگریویشن ہو. فرینکلی آئی ایم اگینسٹ ایگریویٹنگ ریلیشنز. سو ہمیں ریسٹرین کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ میری اوپن پوزیشن ہے کہ ہمیں اپنے گفت و شنید میں، ہماری بات چیت میں اپنا کوئی لکھتا ہے تو اس میں ہمیں ماڈریشن جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایگریویشن کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اس کا ہوں. مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھی کہ کیا ہے اس وقت پوسٹ ہوئی ہیں فرینکلی. لیکن ایک مشکل تو آسان کریں کہ جو لوگ خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے ٹویٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا پھر اسی کو ان کا بیانیہ، ان کا نیریٹو سمجھا جائے اور آپ لوگ بھی اس کو اون کرتے ہیں جو ان کے پوسٹ ہو رہا ہے اکاؤنٹ کے اوپر؟ یہ ایک جو ابھی جو جس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ بھی بنایا انہوں نے بغاوت کا، فرینکلی اسمبلی میں بڑی باتیں کی، ایسی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر آپ دیکھیں اسمبلی میں، اس اسمبلی میں اور باقی میڈیا کے اوپر کس نے کیا کچھ نہیں کہا. خواجہ آصف صاحب جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، ان کی آپ پچھلی اسٹیٹمنٹ چلا دیجیے. سعد رفیق صاحب ہیں، ان کی وہ تو مطلب شاید بدل بھی گئے ہیں سر، ان کو دیکھیے، ان کی چلا دیجیے. اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بندے. میں I don't want to name them. سر اس میں چھوٹا سا ڈفرینس یہ، وہ کہتے ہیں خان صاحب جو ہیں یا ان کی طرف سے فوج کے خلاف عوام کو پرووک کیا جا رہا ہے. کوئی پرووکیشن نہیں ہے، فوج کے خلاف کوئی پرووکیشن نہیں ہے، بارے میں کوئی پرووکیشن نہیں.
ٹھیک بالکل نہیں. اچھا سر, ابھی وہ جبران الیاس کا میں نے ذکر کیا تھا, تو ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کی جو چیٹس ہیں وہ بھی آئی ہیں منظر عام کے اوپر کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ بنائیے, اور انہوں نے کچھ ہیش ٹیگس اور کچھ ویڈیوز آپ کو ہیش ٹیگ بناتے رہتے ہیں, ان کے اپنے وہ سوشل میڈیا کام کرتا ہے, وہ مجھے بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا بیانیہ بنائیے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کے حوالے سے؟ مجھے کوئی بندہ پریشرائز نہیں کر سکتا, کوئی ریسٹین نہیں کر سکتا. میں تو کوئی فالس بیانیہ نہ کبھی میں نے بنایا ہے نہ میں بناؤں گا. میرے ایک اپنا طریقہ ہے, ایک اپنا میں اس طریقے سے اپنا کام کرتا ہوں جو بیسیکلی ڈیٹا اینڈ فیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. یہ میری عادت ہے. آپ کا رابطہ تھا ان سے بیانیے کے حوالے سے؟ ویسے بیانیے کے حوالے سے تو کوئی اتنا رابطہ میرا ان کے ساتھ نہیں تھا. کبھی کبھی ان سے ہیلو ہیلو ہو جاتا تھا, کیونکہ ہمارے کچھ انٹرویوز وغیرہ ہوتے تھے. جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر انہوں نے مجھے کئی دفعہ انٹرویو کیا ہے, تو اس میں آتا تھا. یہ ہمارے جو اسپیس سیشن ہوتے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہوتے تھے. ویڈیوز بھی بھیجتے تھے آپ کو کچھ؟ I don't remember that کہ مجھے پاس کوئی ویڈیو آئی ہے. یہ سوائے ایک وہ ویڈیو جو تھا جو بعد میں جس کے بارے میں مجھے بھی ریزرویشنز تھی, خان صاحب نے بھی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا کہ اگر مجھے میرے پاس سے پہلے آتی تو میں اس کو ایڈٹ کرتا. انہوں نے فرمایا تھا یہ, تو وہی میں کیا آپ کی باتوں سے یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ جو جبران الیاس ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کرے, کوئی اینٹی اسٹیٹ کام ان کی طرف سے نہیں کیا جا رہا, اور اس میں اگر آپ کا رابطہ ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. ہم کیوں فوراً لوگوں کے بارے میں ان کو اینٹی اسٹیٹ اینڈ پرو اسٹیٹ بنا دیتے ہیں؟ ہم کیوں لوگ غداری کے تمغے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں میں؟ کیوں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, اسی ملک میں ہوں, میرے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا, آپ نے بہت سا اس کا ذکر بھی کیا ہے. I am committed to this country. I will continue working for this country. میں جہاں بھی ہوں, جو بھی کر رہا ہوں, میرا تھنک ٹینک ہے یا کچھ. تھنک ٹینک میں کون لوگ آتے ہیں؟ فارمر امبیسڈرز بیٹھے ہوتے ہیں اس میں. اب میں آپ کو بیچ دیتا ہوں, میرے اختلافات ہیں, میری اسٹیٹ کی پالیسی کے ساتھ اختلافات رہے ہیں, اب بھی ہیں, میں ایکنالج کرتا ہوں. میرے اپنے اوپینینز ہیں. ایک تھنک ٹینکر کی حیثیت سے میں چلا رہا ہوں اس کو, تھنک ٹینک کو چلا رہا ہوں. میرے اوپینینز ہیں, میں نے لوگوں سے بات کی ہے, ایکسٹینسو لوگوں سے میں نے بات کی ہوئی ہے, میں نے ان کے خیالات بھی جانچے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جیسا کہ میں سیاست میں بھی ماڈریشن کو پریچ کرتا ہوں, اسی طرح سے میں فیل کرتا ہوں کہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں بھی ماڈریشن ہونی چاہیے. ہمیں سننا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. سننے کی کمی ہے ذرا, اپنی مرضی کا سننے کا. افغانستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا بھلا نہیں کیا. میڈیکل یہاں سے وہ کرواتے ہیں, پڑھے یہاں ہیں, سارا کچھ. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دے اسٹل ہیٹ اس؟ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں. نہیں, کیوں؟ کیا یہ کیا ہم نے کبھی؟ کر لیں نا, یہ کر لیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہر وقت؟ جب یوں کرتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی آتی ہیں. اس کو رکھیں یہاں, دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہماری پالیسیز میں کوئی شارٹ کمنگس ہیں, کیا ہم ان کو دور کر سکتے ہیں. لیکن غداری اور محب وطنی کے جو تمغے ہیں نا وہ بانٹنا چھوڑ دیں. لوگوں کو ان کی اپنی آئیڈیاز اور اپنے جو اوپینینز ہیں ان کے ساتھ ایکسیپٹ کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. آپ سمیت سب لوگ چھوڑ دیں, کسی کو نہ آپ تمغہ دیں کسی کو. میں نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا. پی ٹی آئی خان صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ریاست کو خاص کر نہیں کرنا چاہیے. ریاست اپنے لوگوں کو غدار نہیں کہنا چاہیے ان کو. جب آپ ان کے اوپر, یہ میرے جیسے بندے کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا ابھی تک پریچ کر رہے ہو کہ جی ماڈریشن اور ڈائلاگ اور یہ اور وہ. کتنے لوگ میرے دوست جو ہیں باہر سے بھی مجھے فون آتے ہیں, مجھے میسیجز آتے ہیں, کیا کرتے ہو تم, چھوڑ دو, یا تمہارے بارے میں یہ کہا گیا, یہ کہا گیا. مجھے شدت سے تکلیف ہے ان چیزوں کی کہ انہوں نے انگلی میرے اوپر اٹھائی ہے, میری محب وطنی کے اوپر اٹھائی ہے, میرے اس ملک سے پیار کے اوپر اٹھائی ہے. I become very emotional about this. This is not right. What are you trying to do to me and other people like me? کیوں؟ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں غداری کا تمغہ؟ ہاں, راہل رائے چودھری میرا دوست ہے, ہاں وہ تھنک ٹینکر ہے, چلاتا ہے. میری اس کی IISS کے ساتھ میں نے کتنے لیکچر دیے, دیکھیں وہ نے اس لیکچرز میں کیا کہا ہے, کس کا کیس لڑا ہے, میں نے جا کے دیکھیں. اور تھنک ٹینکس میں نے امریکہ میں نے لیکچرز دیے, وہ دیکھیں میں نے کیا کہا ہے. میں نے جو آرٹیکلس لکھے انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں, میگزینس میں, ان کو دیکھیے میں نے کیا لکھا ہوا ہے, کس کا کیس میں لڑ رہا ہوں. ڈائلاگز میں بیٹھتا ہوں تو کس کا کیس لڑتا ہوں. خدا کا خوف کریں یار, چھوڑ دیں کسی کو. تو میں تو کہیں نہیں جا رہا ہوں, میں یہیں بیٹھا ہوں. ٹھیک, یہ سب سے اچھی بات ہے سر. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہیں جاؤں گا, باہر جانے کی میں نے بات نہیں کی, ڈٹا ہوا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہونے جا رہا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے رؤف حسن صاحب پھر کیا ہوگا؟ چونکہ دیکھیں عوام کو باہر نکلنے کی اپیلیں تو آپ کی طرف سے کی جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بڑی منظم تحریک شروع نہیں ہو سکی نا. جو یہ جو ساری امینڈمنٹس آئی تھی اس کی ایک بہت بڑی امینڈمنٹ جس کے اوپر بہت زیادہ آبجیکشن تھی, وہ تھی ملٹری کورٹس کو لیجیٹیمائز کرنا, کانسٹیٹیوشن کور دینا. اس کو ہم اپوز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے.
اور اس کے اوپر ہم نہیں مانیں گے کہ جی ملٹری کورٹس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ملنا چاہیے. جب اے پی ایس ہوا تھا آپ کو یاد ہے تو 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی گئی تھی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک, اس کے بعد پھر اس کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا کیونکہ کچھ مقدمات پینڈنگ تھے, تو ایک ہو گئی. اب تو وہ بھی موجود نہیں. وہ نہیں. تو یہ جب یہ کیا گیا تو اس کے اوپر جو ایک پریمس تھا جو ہم سب تک بھی پہنچا, اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ خان صاحب کو یہ ملٹری کورٹس کے حوالے کریں گے, وہاں لے کے جائیں گے, کیونکہ ان کے اوپر باقی مقدمے سارے کریش ہو چکے ہیں. وہ آپ بھی جانتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. اپنی پوری حد البسا جو ہماری جمہوری کوشش ہے وہ کریں گے کہ جی یہ نہ ہو. سو کہنا پریمپٹ کر رہے ہیں پہلے, جب ابھی تک کسی نے کہا ہی نہیں ہے, ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات نہیں ہوئی, تو آپ لوگ اس کو کیوں پریمپٹ کر رہے ہیں اور کیوں عدالتوں کا خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے, آپ رانا ثنا کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے, گورنمنٹ آف پنجاب کی اسٹیٹمنٹ. وہ تو جسٹیفائی کر رہی ہے گورنمنٹ ایسی باتوں کو. آپ دیکھیں نا سر, آپ وہ جو ہے انفارمیشن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجیے, وہ تو اس نے یہاں تک کہا تھا کہ جی ہم پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں, یہ اینٹی اسٹیٹ پالیسی. جی so it's not a figment of my imagination or the party's imagination. یہ کہا گیا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر ہمیں فیئر ہے کہ شاید یہ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے یہ امینڈمنٹ آئی ہے کہ آپ ملٹری کورٹس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے. ہم وی آر اگینسٹ دیٹ. ٹھیک, اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر حکمت عملی کیا ہوگی اگر یہ کرتے ہیں کچھ؟ ہم عدالتی محاذ کے اوپر وہ اپنی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. ہم پارلیمنٹری محاذ کے اوپر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور اگر پبلک موبلائزیشن جیسا کہ خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں پبلک موبلائزیشن بھی کرنی پڑی تو پھر ہم کریں گے. سر کریک ڈاؤن کا اتنا ڈر خوف ہے, لوگ تو نکلتے ہی نہیں ہیں, کیسے نکلیں گے؟ نکلے ہیں لوگ, نکلیں گے. خان صاحب کو جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں جلدی, آپ اسی سال آج وی شوڈ واک آؤٹ فری مین ٹمارو, کیونکہ کیسز تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو ہے لیکن ابھی بھی اندر ہے, اور آپ کو پتا ہے کیسز بننے میں کیا دیر لگتی ہے, پھر یہ لمبا عرصہ جیل میں ہی دیکھ رہے ہیں. یہ اور بات ہے جو آپ فرما رہی ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن جو ایگزسٹنٹ کیسز ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں, واش ہو چکے ہیں. اب وہ اس کو پرولونگ کر رہے ہیں. توشہ خانہ 2 گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہی ہوں نا, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کو باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ان گراؤنڈ ریالٹیز ان کی بات آپ کر رہی ہیں, میں بالکل کنسیڈ کر رہا ہوں. یہ خان صاحب ابھی تک جیل میں اسی لیے ہے نا کہ جی کیسز جب ہوتے ہیں, بیلز ہوتی ہیں تو اور بنا دیے جاتے ہیں, تو پھر لمبا عرصہ جیل میں ہی رہیں گے. I don't see that. I think he's going to walk out a free man very soon. کب تک؟ بہت جلدی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں میں اپنے جو وکلا ہیں ان سے بھی نہیں پوچھتا, تو شاید وکلا کو بھی نہیں پتا ہوگا نا کہ کب وہ باہر آ سکتے ہیں. وہ محبت اور پیار ایسی چیز ہے پارس جو کہ بعض دفعہ انڈسکرائبیبل ہو جاتی ہے, لیکن بعض دفعہ پہ نظر بھی آتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس ملک میں شاید یہ جو ایک فیچر ہے یہ بھی بہت کم ہو رہا ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو فیض صاحب کی آپ کو میں ایک اور کپ اسی پہ کریں گے. وہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی, وہی داغ تھے جن کو سجا کے ہم سر بز میں یار چلے گئے. نہ رہا جنون رخ وفا, یہ رسن یہ دار کرو گے کیا, جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہگار چلے گئے. لیکن آج بھی کچھ گناہگار موجود ہیں. پی ٹی آئی میں آپ کو بہت سارے ایسے گناہگار ملیں گے جو ڈیووٹڈ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرے, اور خاص طور پہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.